اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے میرے آج کے دو تین موضوع ہیں، ان میں سے سب سے پہلا موضوع یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو آرمی چیف کو چیلنج دیا تھا کہ چیف صاحب آپ ہی کوئی میری کرپشن کا ثبوت ڈھونڈ کے لے آئیں تاکہ عوام کو پتہ چلے یا مجھے پتہ چلے، تو خان صاحب آپ کا وہ چیلنج قبول کر لیا گیا ہے اور اب ٹیم دبئی پہنچ گئی ہوئی ہے، 4 رکنی ٹیم۔ تو اس پہ میں پہلے بات کروں گا اور بعد میں 2 3 موضوع ہیں ان پہ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے وہی سوال کہ میں 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں سب سے سینئر صحافی بھی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں میر کیا نام ہے، ابھی میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا ہے، ان کے ساتھ مل کے کیا تھا۔ اداریہ لکھا کرتا تھا میں نوائے وقت اخبار میں 1975 میں۔ وہ سفر میرا اب تک جاری ہے اور انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے جاری رہے گا۔ تو یہ اب اللہ نے کرم کیا میرے اوپر کہ اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا جس پہ میں کھل کے بات کر سکتا ہوں، جس پہ کوئی پابندی نہیں ہے میرے پہ، چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے شہباز شریف ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے زرداری ہو، چاہے بلاول ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، کوئی بھی ہو نا، میرے ملک کے فائدے میں جو کام کرے گا میں اس کو سلام پیش کروں گا، اور جو ملک کے خلاف کام کرے گا میں کھل کے اس پہ تنقید کروں گا، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی ادارے میں ہو، چاہے جج ہے، چاہے چیف ہے، چاہے وہ آرمی کا ہے، جو بھی ہے نا، مجھے کسی سے کا ڈر نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات سے ڈرتا ہوں، اس کا ڈر ہے مجھے، اور کسی کا دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہے، صرف اللہ کا ڈر ہے۔ اور اللہ کی اس کو مد نظر رکھ کے نہ تو میں جو بھی بتاتا ہوں سچ بتاتا ہوں عوام کو، اور یہ میرا نہیں، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو دیکھا کریں، لائک کیا کریں، کامنٹس کیا کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا مجھے اگر کوئی معلومات دینا چاہیں وہ بھی دیا کریں کہ کس طریقے سے اس کو مزید بہتر کر سکتا ہوں۔ تو اس کے علاوہ کوشش کیا کریں کہ جہاں تک ہو سکے یہ چینل کو سبسکرائب کیا کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے سبسکرائب کروایا کریں، جس کا بھی واٹس ایپ بنا ہوا ہے ان سب سے سبسکرائب کروایا کریں، کیونکہ یہ میرا اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں، ایک مرتبہ پھر اپیل ہے کہ چینل اس کو ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اور جو اشتہارات چلتے ہیں ان کو سکپ نہ کیا کریں، ان کو بھی دیکھا کریں، وہی میری انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اگر ان کو آپ نہیں دیکھیں گے، سکپ کر دیں گے، تو مجھے پھر کوئی بھی مطلب جو وہ ایک انکم کا ذریعہ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کسی کے رزق کا ذریعہ بنے، اس میں ثواب بھی ہوتا ہے۔ تو باقی یہ حق سچ کا چینل ہے، آپ سب کا، پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ اس پہ انشاءاللہ میں صدق کے دل سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ جو حق ہوگا وہی دکھایا جائے گا، اور پورے پروف کے ساتھ دکھایا جائے گا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، کوئی مطلب اپنی طرف سے شامل کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو بھی میں بات کرتا ہوں پورے پروف کے ساتھ اور پورے ثبوت کے ساتھ کرتا رہتا ہوں، پوری تحقیقات کرنے کے بعد، تاکہ کل کو کوئی کسی کورٹ میں چلا جاتا ہے یا کسی جگہ پہ چلا جاتا ہے تو میرے پاس پروف موجود ہو کہ بھائی یہ دیکھیں یہ اصل ہے، یہ میری طرف سے نہیں تھا، جو اصل تھا وہی ہے۔ اور میں ہمیشہ پوری تحقیقات کرنے کے بعد ہی ویڈیوز بناتا ہوں۔ تو باقی جو ہے نا، اب آ جائیں اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں جی، عمران خان نے ایک نہیں ہزاروں جھوٹ بولے ہیں، ہزاروں جھوٹ، ایسی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے نا کہ اس پہ سچ کا گمان ہوتا ہے۔ ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ بھی تھا کہ جناب آرمی چیف صاحب آپ ہی میرے خلاف کوئی ثبوت ڈھونڈ کے لے آئیں۔
خان صاحب آپ کو یاد ہوگا یا آپ کی یادداشت اتنی بھی کمزور ہے کہ وہ آپ کو یاد کوکین پی کے یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ یہ وہی ہے جو پہلے آئی ایس آئی میں تھے، آصف منیر صاحب جو پہلے آئی ایس آئی میں تھے، اور انہوں نے آپ کی وائف کی کرپشن پکڑی تھی، آپ کے وہ وسیم اکرم پلس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کرپشن پکڑی تھی، تو آپ کو بتایا تھا، پوری فائلیں لے کے آرمی ہاؤس میں نہ سوری وزیر اعظم ہاؤس میں آپ سے ملے تھے، اور آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب یہ جو آپ کی وائف ہے پنکی پیرنی، یہ اس کے کرتوت ہے کہ وہ ملک ریاض سے پیسے لے رہی ہے، ہیروں کے ہار لے رہی ہے، ہیروں کی انگوٹھیاں لے رہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کے جو وسیم اکرم پلس ہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب، انہوں نے جو کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا تھا، وہ بھی انہوں نے آپ کو بتایا کہ اصل میں وہ تو کٹ پتلی صاحب وزیر اعلیٰ تھا، اصل میں اختیارات اس کے پاس نہیں تھے، اصل اختیارات تھے پنکی پیرنی کے پاس، اور پنکی پیرنی ہی اپریٹ کر رہی تھی بنی گالا سے اس کو، اس سارے نظام کو۔ تو اس کے بعد یہ جو ہے نا، یہ پورا گروپ تھا، اس میں فرا گوگی بھی شامل تھی، پنکی پیرنی بھی شامل تھی، عمران نیازی خود حصے دار تھا، تو یہ سارے مل کے کر رہے تھے۔ تو جب آرمی چیف نے بتایا تو عمران خان نے بجائے اس کے کہ اس پہ ایکشن لیتا، اس نے کیا کیا کہ ان کا اس وقت لاڈلا تھا نا یہ باجوہ صاحب کا، تو باجوہ صاحب کو کہہ کے تو آصف منیر کا تبادلہ کروا دیا آئی ایس آئی سے جی ایچ کیو میں۔ تو اب دیکھیں اس کی قدرت دیکھیں کہ وہی جو ہے نا چیف بن کے تو آ گیا ہے، اور اب یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی میرے خلاف کس ڈٹائی کے ساتھ بندہ جھوٹ بولتا ہے کہ سچ کا گمان ہونے لگتا ہے کہ میرے خلاف آپ ہی کوئی ثبوت لیں۔ ثبوت تو وہ پورا دفعہ لے کے گیا تھا آپ کے پاس، آپ نے کیا ایکشن لیا تھا اس پہ؟ آپ اتنے بھی یادداشت کمزور ہے آپ کی یا بھول گئے؟ اور اب خان صاحب آپ کا چیلنج قبول کر لیا گیا ہے، 4 رکنی ٹیم دبئی پہنچ چکی ہے، جس کی قیادت رضوان احمد انتہائی تجربہ کار ایماندار بندہ ہے، پوری ایف آئی اے میں جی، تو ایف آئی اے اب تحقیقات کر رہی ہے، تو پورا جو ہے نا اس میں وہ پوری 4 افراد پہ مشتمل ٹیم گئی ہوئی ہے، جس کی قیادت رضوان احمد کر رہے ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں سینئر ترین افیسر ہیں اور انتہائی تجربہ کار ایماندار بندے ہیں، ان پہ مشتمل ٹیم دبئی پہنچ چکی ہوئی ہے۔ انہوں نے وہاں پہنچتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اس بندے سے ملے ہیں جس کو آپ لوگوں نے خان صاحب آپ نے گھڑی بیچی تھی۔ اچھا اس کے بعد پھر اس سے وہ گھڑی کی رسیدیں وغیرہ، اچھا خان صاحب آپ کا یہ جھوٹا ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے جو وہ کیا تھا نا جعلی رسیدیں بنا کے عدالت میں پیش کی تھیں، اس پہ آپ کے خلاف پتہ ہے کون کون سی دفعہ لگتی ہے؟ دفعہ آپ پہ جھوٹ کا کیس بنتا ہے، فراڈ کا 420 کا کیس بنتا ہے، اس میں دفعہ 419 420 اور 421 آپ پہ لگتی ہیں، جس میں کم از کم سزا 3 سال ہے۔ یہ اس کے لیے بھی آپ تیار رہیں، پھر نہ کہیے گا میرے سے انتقام لیا جا رہا ہے، اور یوتھیو آپ بھی پھر یہ نہ کہنا کہ خان سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ یہ سب پروف سامنے آ گئے ہیں، وہ بندہ ملا بھی ہے وہاں پہ اس ٹیم سے، اور اس نے پوری وہ گھڑی دکھائی ہے، رسیدیں دکھائی ہیں، ہر چیز دکھائی ہے، اور اس کی باقاعدہ وہ فوٹو کاپیاں کر کے فوٹو کاپیاں کر کے پکچر بنا کے ویڈیوز بنا کے پورے پروف کے ساتھ اس کی ایف آئی اے کی ٹیم اس کے بعد پھر وہاں پہ سے اس گھڑی جو بنائی گئی تھی اس کمپنی میں گئے ہیں، اس کمپنی میں گئے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو پوری دنیا میں ایک ہی گھڑی بنی تھی، اتنی نایاب گھڑی تھی کہ ایک ہی پیس اکلوتا پیس بنایا گیا تھا، اور وہ نایاب پیس پاکستان کو گفٹ کیا گیا تھا، عمران کو نہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کو گفٹ کیا گیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ نایاب اٹھا کے بیچ دیا۔ اچھا یہ قانون میں لکھا ہوا ہے، قانون گورنمنٹ آف پاکستان کا جو قانون ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ توشہ خانے سے پیسے دے کے کوئی بھی چیز پرچیز کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو آگے سیل نہیں کر سکتے، اور جو نایاب گفٹ ہوتا ہے، نایاب تحفہ ہوتا ہے، اس کو خرید بھی نہیں سکتے ہیں، وہ گورنمنٹ کے پاس ہی رہے گا۔ جو اینٹیک پیس ہوتا ہے نا، اینٹیک چیز ہوتی ہے،
اس پہ پابندی ہے، اس کو آپ نہیں خرید سکتے ہیں، تو آپ نے کس قانون کے تحت خریدا؟ اور یہ ایک گھڑی نہیں تھی، یہ گھڑیاں تھیں دو، ایک پنکی پیرنی کو ملی تھی اور ایک عمران خان کو ملی تھی، دونوں کو دی گئی تھی، اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے وہ خاتون اول تھیں اس لیے ان کو دی گئی تھی۔ اب کیوں نہیں کوئی دے رہا ہے؟ اب خان کو کیوں نہیں کوئی تحفے مل رہے ہیں؟ یہ گورنمنٹ کو ملے تھے، گورنمنٹ آف پاکستان کو ملے تھے، خان کو نہیں ملے تھے۔ خان کو ان کے مامے کا پتر تھوڑے سا اس کو دیتے۔ انہوں نے پوری دنیا میں بدنامی کروائی ملک کی، کہ وہ جا کے دبئی میں سیل کر دی۔ پوڈری آدمی ہے نا، پوڈری آدمی کو تو پتہ ہے گھر کی چیزیں وہ بیچ دیتا رہتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ پورے پاکستان میں دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی کسی گھر میں کوئی بچہ کوئی پاؤڈر پی رہا ہو نا، اس کو گھر والے جب شادی بیاہ میں جاتے ہیں نا، تو گھر سے باہر نکال کے گھر کو تالا لگا کے چابی ساتھ لے کے جاتے ہیں، تاکہ پیچھے یہ کوئی چیز اٹھا کے بیچ نہ دے۔ تو ان جاہلوں نے، ان یوتھیوں نے اور ان قادیانیوں نے مل کے نا تو پورا ملک اس کے والے کر دیا تھا۔ تو ملک کو اس نے اسی طرح لوٹا جیسے ایک پوڈری لوٹتا ہے، اسی طرح تباہ کیا جیسے پوڈری کرتے ہیں۔ تو میں چیلنج کرتا ہوں، میرا چیلنج آج خان صاحب آپ بھی قبول کریں، پی ٹی آئی کے سارے یوتھیے بھی قبول کریں، آج اس کا میڈیکل کروا لیں، میں بورڈ بنوا دیتا ہوں، میں پیسے لگا دیتا ہوں۔ 4 انتہائی سینئر ترین ڈاکٹروں پہ مشتمل ہوگا بورڈ، اس میں ایک سب سے پہلا ڈاکٹر شوکت خانم اسپتال کا لے لیں، اس کے بعد دوسرا ڈاکٹر سی ایم ایچ سے لے لیں، اس کے بعد تیسرا ڈاکٹر گورنمنٹ آف پاکستان کا لے لیں، اس کے بعد چوتھا ڈاکٹر جو ہے نا، جو سینئر ترین پاکستان کا ڈاکٹر ہوگا اس کو شامل کر لیں۔ ان 4 ڈاکٹروں پہ مشتمل ایک ٹیم بنا لیں، اور اس کے بعد وہ میڈیکل کرے خان صاحب کا۔ اگر اس کے جسم سے پاؤڈر کوکین نہ نکلے، چرس نہ نکلے، تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ یہ میں آج عہد کرتا ہوں، لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ یہ کر کے دیکھیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اچھا، اس کے بعد پھر وہ ٹیم گئی، رسیدیں وغیرہ ہر چیز حاصل کی، اور خان صاحب نے جو رسیدیں یہ اسلام آباد سے بنوا کے دی تھی نا، وہ دکاندار ہی مکر گیا۔ اس کے پاس جب ٹیم گئی ہے پہیے کی، اس نے کہا بھائی میری تو یہ رسید ہی نہیں ہے، یہ تو جعلی رسید ہے، میری ہے ہی نہیں ہے۔ اور اس کو اس قدر پریشائز کیا گیا اس دکاندار کو کہ وہ بیچارہ اپنی دکان ہی بیچ کے کہیں گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس طرح یہ تباہ کیا گیا لوگوں کو، کاروباری حضرات کو، کاروباری لوگوں کو۔ تو باقی جو ہے نا، یہ دیکھیں کس طریقے سے ہمارے ملک کو لوٹا گیا ہے۔ تو اب سب کیس کھلیں گے انشاءاللہ۔ خان صاحب آپ فکر نہ کریں، آہستہ آہستہ ہر چیز سامنے آ رہی ہے، پورے پروف کے ساتھ آ رہی ہے۔ وہ پنکی پیرنی کو بھی، اس کے بھی وارنٹ جاری ہو گئے ہوئے ہیں، اور اس کو بھی انٹرپول کے ذریعے فرا گوگی کو بھی واپس لایا جا رہا ہے، کہ کس طرح اس نے پرائیویٹ چارٹرڈ جہاز کیا تھا، اور اس کو بھر کے تو ڈالروں کا وہ لے کے ملک سے باہر چلی گئی تھی۔ یہ وجہ ہوئی ہے ڈالروں کی کمی کی، ایک وہ جہاز بھر کے لے کے گئی ہے، دوسرا جہاز بھر کے مونس سلائی لے کے چلا گیا ہے۔ مونس سلائی کے پاس یہ ڈالر کہاں سے آئے تھے؟ اس نے پورے پنجاب کی گندم جو ہے نا، وہ افغانستان کو بیچی، اس میں خربوں ڈالر کمائے، اور اب خربوں ڈالر تو وہ ملک سے باہر لے جا نہیں سکتا تھا۔ اس نے دبئی سے چارٹرڈ طیارہ کیا، اس چارٹرڈ طیارے کو پورے کا پورا بھر کے، جو ایئرپورٹ پہ ایجنسیاں تھیں ان کو بھی اس نے کھلا نوٹ کھلا کے، اور اپنے باپ کے وزیر اعلیٰ تھا اس وقت، اس کا باپ بڑا ڈاکو پنجاب کا پرویز الائی، اس کو ساتھ ملا کے ساتھ وہ ایئرپورٹ تک گیا ہے اس کے۔ تو اس کا سرکاری وزیر اعلیٰ کے پروٹوکول میں اس کو جہاز تک ان سوٹ کیسوں کو پہنچایا گیا جن میں ڈالر بھرے ہوئے تھے، اور ایک جہاز پورا پرائیویٹ چارٹر بھر کے یہاں سے اڑا ہے جہاز، سیدھا جا کے تو اسپین میں اترا ہے۔ وہ اب اسپین میں بیٹھا ہوا سکون سے زندگی گزار رہا ہے۔ اس طریقے سے اس ملک کو تباہ کیا گیا ہے، اس طرح اس ملک کو لوٹا گیا ہے، اور ڈالر اس وجہ سے کم ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، افغانستان بھی ڈیری اسمگلنگ ہو رہے ہیں، لیکن وہ اب آرمی نے سختی کر دیا ہے۔ لیکن افغانستان کا ان افغانیوں کو پاکستان میں گھسانے والا کون تھا؟ ایک ڈکٹیٹر جنرل ضیاء، اور دوسرا نمبر پہ دیکھیں ایران نے بھی وہاں پہ ان کے کیمپ بنائے تھے، ایران میں بھی گئے تھے، انہوں نے سارے کے سارے واپس دھکیل دیے تھے افغانستان میں، اور ہم نے ابھی تک ان کو مہمان بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ بھائی ہو جائے نا، یہاں پہ دھماکے کون کر رہے ہیں؟ اچھا، عمران خان نے اپنی دور حکومت میں 4.5 لاکھ
افغانیوں کو نہ صرف نیشنلٹی دی پاکستان کی، بلکہ ان کو KPK میں بسایا، کراچی میں بسایا، بلوچستان میں بسایا، پنجاب میں بسایا۔ پنجاب میں اتنے نہیں ہیں لیکن بسایا یہاں پہ بھی ہے وزیر اعلیٰ کو کہہ کے سوری۔ تو جو حال بلوچستان میں ہو رہا ہے اس میں وہ لوگ ملوث ہیں، جتنے بھی دھماکے ہو رہے ہیں اس میں یہ لوگ ملوث ہوتے ہیں، یہ افغانی۔ اور جدھر یہ جو ادھر ہوتا ہے نا، سارے افغانی نہیں، سارے افغانی بہت اچھے ہیں، افغانیوں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے جس طریقے سے اپنا ملک امریکہ کی غلامی سے، عالمی طاقتوں کی غلامی سے نکالا ہے نا، ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ وہ بہت بہادر قوم ہے، اچھی دلیر قوم ہے، لیکن وہ گندی بیڑے ہر قوم میں ہوتی ہیں نا، یہ گندی بیڑے انہوں نے اپنے ملک سے نکالی، ہم نے آ کے بسا لی یہاں پہ۔ اور بسانے والا کون ہے؟ جناب عمران خان صاحب۔ ان کو نیشنلٹی دینے والا کون ہے؟ جناب عمران خان صاحب۔ اور اب جب دھماکے ہو رہے ہیں تو خان صاحب فرما رہے ہیں جی میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا جی کہ یہ اس طرح داخل ہو رہے ہیں۔ بھائی داخل آپ نے کروائے ہیں، آپ کی گورنمنٹ تھی، اور ان کو نیشنلٹیاں آپ نے دی ہیں، کسی اور نے نہیں دی ہیں۔ اب اپنا گند دوسروں پہ مت ڈالو، اپنا گند اپنے ہی منہ پہ لپیڑو تاکہ آپ تمہارا اصل چہرہ لوگوں کو نظر آئے۔ تو اب آ جائیں جی کہ یہ جو ہے نا، یہ صرف میں ادھر اس لیے دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ میں نے لکھ کے رکھا ہوتا ہے، بوڑھا آدمی انہیں بھول بھی جاتا ہوں۔ تو اب آ جائیں کہ وہ توشہ خانے سے خان صاحب نے صرف ایک گھڑی نہیں چوری کی ہے، وہاں سے ایسی ایسی انٹیک چیزیں چوری کی ہیں نا کہ جن پہ ممنوع تھا کہ وہ چیزیں پرچیز بھی نہیں، خرید بھی نہیں سکتے آپ، کیونکہ جو چیز دنیا میں نایاب ہوتی ہے نا وہ گورنمنٹ کی ملکیت آ جاتی ہے، وہ اثارے وہ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت میں آ جاتی ہے، اور اس پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ ناٹ فار سیل، وہ سیل کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس کو کوئی پرچیز کرنا چاہیے تو کھربوں ڈالر بھی دے دینا پھر بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ انٹیک چیز ہوتی ہے۔ تو خان صاحب نے نہ صرف گھڑی چوری کی ہے، انٹیک گھڑی جو دنیا میں ایک ہی گھڑی بنی ہے، اور جو اس کی بیوی کے پاس ہے وہ بھی دنیا میں ایک ہی گھڑی بنی ہے، اس نے بھی بیچ دی، دونوں نے بیچ دی ہے۔ وہ دونوں گھڑیاں اب دبئی میں ہیں، اس بندے کے پاس ہے، اس نے پورے ثبوت دیے ہیں، رسیدیں دی ہیں، اور خان صاحب یہ آپ کی چوری پکڑی جا چکی ہے، آپ کرپٹ ترین ثابت ہو چکے ہوئے۔ اور دوسرا اب آ جائیں کہ وہاں سے اور کیا کیا آپ نے چوری کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بٹن ہیں کپڑوں کے پہ لگانے والے، ادھر لگانے والے، ادھر وہ سونے کے بٹن ہیں، اور ان پہ ہیرے جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی بڑے نایاب تھے، وہ بھی دنیا میں آرڈر پہ بنائے گئے تھے، اور گورنمنٹ آف دبئی نے بنوائے تھے۔ پہلے گھڑیاں سعودیہ نے بنوائی تھی اور یہ گورنمنٹ آف دبئی نے بنوائے تھے۔ یہ لوگ چیز بنواتے ہیں نا، ایک ہی بنواتے ہیں، اسپیشل بنواتے ہیں کہ اسپیشل بندے کو گفٹ کریں گے یہ، تو انہوں نے اسپیشل بندہ ہی وہ پاکستان سمجھ کے پاکستان کا کو گفٹ کی تھی۔ وہ خان صاحب کو یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی یہ آپ کی ذاتی ہیں، آپ ان کو بیچ دیں آگے، انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو گفٹ کی تھی۔ وہ ادھر سے ہار چوری ہوئے ہیں، ہار بھی چرائے گئے ہیں، گھڑیاں چرائی گئی ہیں، انگوٹھیاں چرائی گئی ہیں، اور کچھ بھی حتیٰ کہ جاتے ہوئے ٹیشو پیپر کے ڈبے تک وہاں سے اٹھا کے لے گئے ہیں۔ یہ حالت ہے، یہ واقعی جو ہے نا، یہ پوڈری کوکینی کی حالت ایسے ہی ہوتی ہے۔ پوڈری جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک سوئی مل جائے نا اس کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، وہی کچھ کیا ہے اس پوڈری میں جو کچھ کرنا تھا۔ تو اب آ جائیں نا یوتھی، قبول کریں نا میرا چینل، بنائیں بورڈ، اس میں نہ ثابت ہو کہ یہ پوڈری ہے تو جو مرضی ہے، میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کے بعد اب آ جائیں جی جناب، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی، جس کو خان صاحب کے بقول سب سے بڑا ڈاکو ہے وہ پنجاب کا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خان صاحب کے بقول، خان صاحب کہہ رہے تھے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے وہ، پی ٹی آئی کا صدر بن گیا ہے۔ جس جماعت کا صدر ہی سب سے بڑا ڈاکو ہو، اس جماعت نے خاک ملک کا سوچنا ہے، اس نے جو ڈاکے ہی مارنے ہیں پھر۔ تو پرویز الہی کا وہ جو تھا نا، کیا نام ہے یہ محمد خان پٹی، جو فرنٹ مین تھا، جو اس کے لیے نوٹ اکٹھے کیا کرتا تھا، ہر طرح کی کرپشن میں یہ ملوث رہا ہے محمد خان پٹی۔ اور یہ کون ہے؟ یہ اس کو وہاں پہ وزیر اعلیٰ اس کے
یہ خان صاحب کی یہ اس کے فیکٹری میں پہلے پرویز لائی کے مونس لائی کی فیکٹری میں پہلے یہ اس کو رکھا گیا تھا نائب قاصد، یہ صفائی صفائی کرنے کے لیے، جھاڑو شاڑو دینے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے ان کے پاس مونس لائی کے فیکٹری میں۔ وہاں سے آہستہ 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 جب اس کے راز کھلتے گئے کہ انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا کام کا بندہ ہے، پھر اس کو دیکھیں کتنا بڑا ظلم، تنخواہ اس کو وزیر اعلیٰ اس سے ملتی رہی ہے، جعلی بنا کے تو وہاں سے اس کو ملتی رہی ہے، تو اس تنخواہ وہاں سے لیتا رہا، کام کرتا رہا ہے مونس لائی کے لیے، پرویز لائی کے لیے، ان کا فرنٹ مین کے طور پہ کرتا رہا ہے، اور اسی طرح پیسے سارے کے سارے اکٹھے کر کے ان تک پہنچاتا رہا ہے۔ اور جب حکومت تبدیل ہوئی تو ان دونوں نے مل کے، پرویز لائی اور مونس لائی نے مل کے کوشش کی اس کو یہاں سے کراچی سے بلوچستان سے آگے ایران سے ترکی سے یونان اس نے پہنچنا تھا، لیکن آفرین اسلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی ایجنسیوں کو کہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا بلوچستان کے بارڈرز کراس کرتے ہوئے، وہاں سے پکڑا، وہاں سے لائے، لیترول ہوئی تھوڑی سی تو اس نے پر بولنا شروع کر دیا، اس نے سب کچھ بتا دیا ہے، حتیٰ کہ مجسٹریٹ کے سامنے اس نے 164 کا دفعہ 164 کے تحت بیان بھی ریکارڈ کروا دیا ہے، تاکہ کل کو پرویز لائی یہ نہ کہہ سکے کہ پولیس نے یا مونس لائی کے پولیس نے دباؤ ڈال کے مار کے زبردستی اس سے بیان دیا ہے۔ وہ مجسٹریٹ کے سامنے جو بیان دیا جاتا ہے نا، اس میں مجسٹریٹ باقاعدہ پوچھتا ہے پہلے کہ آپ پہ کوئی پریشر تو نہیں ہے، آپ پہ کوئی دباؤ تو نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پریشر کوئی دباؤ ہو تو ابھی بتا دو۔ جب وہ کہتا ہے میرے پہ کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، پھر اس کا بیان 164 کے تحت ریکارڈ ہونا شروع ہوتا ہے، جو کہ ہر عدالت میں کوئی عدالت اس کو جھٹلا نہیں سکتی ہے، حتیٰ کہ وہ جج بھی اس کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں جن کے عدالتوں کے باہر جا کے ٹرک کا رن دیتے ہیں تو وہ فوراً اسی طرف فیصلہ ٹرک وصول کر کے ان کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں۔ اب پاکستان کی بدقسمتی دیکھیں کہ جو بندہ اشتہاری ہے، عمران خان اشتہاری ہوا، اس کو گھر بیٹھے ضمانت مل گئی، اس کو دہشت گردی کے ایکٹ میں جس میں ضمانت ہوتی ہی نہیں ہے اس کو گھر بیٹھے ہوئے ضمانت مل گئی۔ اب ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اس کو بھی گھر بیٹھے ہوئے ضمانت مل گئی۔ اب بلوچستان سے جو بلوچستان کے ایک مجسٹریٹ نے وارنٹ جاری کی ہے کہ ناقابل ضمانت وارنٹ ہے، وہ بھی جو ہے نا وہ انہوں نے اس میں بھی گھر بیٹھے ہوئے انہوں نے ضمانت لے لی، ضمانت دے دی۔ کیوں؟ یہ کس کی پاور ہے؟ یہ ٹرکوں کی پاور ہے۔ ٹرک کس کو کہا جاتا ہے؟ 100 ارب کو ایک ٹرک کہا جاتا ہے، 100 ارب روپیہ۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ جہاں اس ملک کا کیا حال ہوگا جس میں انصاف دکھتا ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کے یہ میں یہیں تک وہ کرتا ہوں اختتام، تو بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے سرحدوں کی حفاظت فرمائے، پاک آرمی کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کے جوان چاہے نیوی میں ہے، چاہے بری فوج میں ہے، چاہے ہوائی فوج میں ہے، جہاں کہیں بھی وہ اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، سب کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے جے ایف ایپسولون جہازوں کی اللہ حفاظت فرمائے، جے ایف تھنڈر کی فیکٹری کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے آرمی چیف کو سدا سلامت رکھے، جنرل عاصم منیر صاحب کو اللہ سدا سلامت رکھے کہ ایسے ایماندار لوگ آگے آئے ہیں تو اب انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا، اور اللہ سپریم کورٹ کے جج قاضی فائز عیسیٰ جیسے ججوں کو آگے لائے، ایماندار ججوں کو آگے لائے، تاکہ ایک کرپٹ ٹولہ سپریم کورٹ سے نکلے، وہاں بھی گند باہر نکلے۔ جیسے عاصم منیر صاحب نے آرمی میں صفائی کر دی ہے، سارے کے سارے گند کو نکال باہر پھینکا ہے، اسی طرح انشاءاللہ اللہ طاقت دے قاضی فائز عیسیٰ کو بھی، وہ بھی سپریم کورٹ سے اور نچلی عدالتوں سے اس گند کو باہر نکال پھینکیں، اور ان گندے لوگوں کو، گندے کیڑے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، یہ جو گندے لوگ ہوتے ہیں نا یہ ہر محکمے میں ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی مقدار میں ہوتے ہیں، بہت اچھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ ان اچھے لوگوں کو کی حفاظت فرمائے، ان کو آگے آنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمارے ملک کو آئی ایم ایف سے نجات عطا فرمائے، آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے کی طاقت عطا فرمائے، اور غریب لوگوں کے بلوں میں اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ بجلی گیس کے بل بہت آ رہے ہیں، لوگ پس رہے ہیں مہنگائی میں، اور یہ
خان صاحب نے جو IMF کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں، بینک جو اسٹیٹ بینک عالمی معاہدوں کے تحت IMF کے پاس چلا گیا ہوا ہے، اس کو واپس گورنمنٹ آف پاکستان میں لانے میں اللہ غیب سے مدد فرمائے، IMF کے چنگل سے نکلنے میں اللہ غیب سے مدد فرمائے، اور جو جو نیک لوگ اس ملک کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں، اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اللہ ان سب کی غیب سے مدد فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، خدا اللہ اس ملک کا امین ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔